جی تو ہم اب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب سے، ان سے ہم سوال کرتے ہیں۔ آج کے جو پروگرام کا ہمارا عنوان ہے عشرہ ذو الحجہ اور قربانی کے احکام و مسائل۔ چونکہ عشرہ ذو الحجہ کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ آگے سلسلہ جو کچھ چلنا ہے، اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بات چیت ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ یہ بتا دیں کہ عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق سب سے پہلے بات ہو جائے، پھر آگے۔ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ محترم عبدالمنان صاحب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، جفت ہوں اور طاق ہوں ان کی قسم۔ یہ 10 راتیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اٹھا رہے ہیں، ان سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں قرآن مجید کے اندر کسی چیز کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اہمیت بیان کی جا رہی ہے وقت کی، اور خاص طور پر ولیال عشر والشفع والوتر، 10 راتوں کی اور جفت اور طاق، یعنی 10 کی 10 راتیں، پورے کا پورا عشرہ ذو الحجہ یہ فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر، یعنی عشرہ ذو الحجہ کے اندر پہلا جو عشرہ ہے، کوئی بھی عمل کرے گا، اس کا وہ عمل باقی پورے سال کے اندر کیے جانے والے اعمال کی نسبت سب سے افضل ہوگا۔ اب سال کے جتنے بھی باقی دن ہیں، اس عشرے کو نکال کر ان تمام دنوں کے اندر جو ہم عمل کرتے ہیں، مثلا عام دنوں کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان دنوں کی نماز، ان دنوں کی نماز جو ہے وہ اس نماز سے افضل ہے۔ ایسے ہی عام دنوں کے اندر ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں تو ان دنوں کے اندر اگر ہم روزہ رکھیں گے تو وہ نفلی روزہ ان سے زیادہ افضل ہوگا۔ یعنی باقی پورے سال کے اندر کیے جانے والے اعمال سے زیادہ افضل ان دنوں کے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان دنوں کے اندر نیک اعمال زیادہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روزے رکھتے ہیں۔ خاص طور پر 9 ذو الحجہ کا روزہ جو ہے، یوم عرفہ کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے متعلق فرمایا کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، ایک وہ سال جو گزر چکا ہے، ہم نے گناہ کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اور ایک وہ سال جو ابھی میری اور آپ کی زندگی میں آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، ایڈوانس میں ہی، ابھی ہم نے وہ گناہ کیے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں اس روزے کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دینے ہیں۔ اور اس عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اندر 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اور جو اس کا آخری دن 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اس کے اندر تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں جو باقی کسی دن کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ نماز ہے، اور اسی طریقے سے حج جو ہے وہ آپ کسی اور دن نہیں کر سکتے، اس دن کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ قربانی کرتے ہیں، آپ ویسے صدقہ کریں، بکرا بھی صدقہ کریں، عقیقہ کریں، اور بھی بکرے بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن جو قربانی ہے خاص طور پر جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ابراہیمی جو ہے، وہ صرف اس خاص دن کے متعلق ہے، یعنی 10 ذو الحجہ، پھر آگے جو قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کے متعلق۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، ان کے اندر یہ تمام عبادات جمع ہو جانے کی وجہ سے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے افعال اور اقوال ہیں ان دنوں کے اندر، اس سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے تو ہمارے اندر ایک تحرک پیدا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ رمضان مبارک آتا ہے تو لوگوں کا رخ مساجد کی طرف آتا ہے، صدقات و خیرات، افطار دسترخوان لگ جاتے ہیں، اور راشن پیک تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن جب یہ عشرہ ذو الحجہ آتا ہے تو چپ چاپ گزر جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی خاص تحرک نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان مبارک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کو معلوم ہے، اس عشرہ ذو الحجہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا، اس لیے لوگ اس کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ تو یہ غفلت میں گزارنے والے دن نہیں ہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت اور زیادہ سے زیادہ دعائیں
زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا کہ کم از کم جو 9 روزے ہیں نا پہلے، یعنی 9 ذو الحجہ تک یکم سے لے کر ضرور روزے رکھے جائیں، تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں اور اس عشرہ ذو الحجہ کی فضیلتیں ہم سمیٹ سکیں۔